अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है जी फटीग। फटीग यानी थकावट क्या चीज़ होती है? एक्सट्रीम टायर्डनेस रिजल्टिंग फ्रॉम मेंटल और फिज़िकल एक्सर्शन और इलनेस। थकावट हमारे जिस्म की ऐसी हालत होती है जब हमारे काम करने की सलाहियत कम हो जाती है। यानी अब थकावट का ताल्लुक़ किस चीज़ से होता है? या फिज़िकल एक्टिविटी से, जो एग्जेसिव फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, या हमारी इलनेस से, बीमारी से। यहाँ पर हम जो थकावट का यूज़ कर रहे हैं मफ़हूम, वो कर रहे हैं स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में मेंटल फटीग से ज़्यादा फ़िज़िकल फटीग या हमारी मस्कुलर फटीग आती है। वर्जिश दरअसल जिस्म और वर्जिश के साथ ताल्लुक़ है थकावट का। वर्जिश से मुराद ऐसी जिस्मानी सरगर्मी होती है जिसे बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत इख्तियार किया जाता है, जबकि थकावट वर्जिश के बाद मज़ीद काम ना करने की हिम्मत का एहसास। यानी कि अब हम वर्जिश करके इतना थक चुके हैं कि हम मज़ीद काम नहीं कर सकते। वर्जिश और जिस्मानी सरगर्मी करने से हमारे जिस्म में मौजूद एनर्जी के ज़खायर ख़त्म होने लगते हैं, जिससे हमारा जिस्म थकावट महसूस करता है। एनर्जी के ज़खायर कौन से होते हैं? वो ATP एंड CP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और क्रिएटिन फॉस्फेट। इससे हमारे जिस्म में मसल्स को एनर्जी मिलती है, इसके ज़खायर ख़त्म होने लगते हैं और जिस्म में लैक्टिक एसिड ज़्यादा होने लगता है, जिससे हमें थकावट महसूस होती है। थकावट की दो इक़साम होती हैं, मेंटल फटीग, मस्कुलर फटीग। मेंटल फटीग may take it hard to pay attention or focus on a task. You may feel mental fatigue after doing work that takes a lot of mental energy. मेंटल फटीग में हम ज़हनी तौर पर थक जाते हैं। ज़हनी तौर पर जिसमें हमारा ज़हन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो काम मुसलसल करते रहने से आप इतना थक जाते हैं कि आप भूलने लग जाती हैं चीज़ों को, नामों को। आप यानी कि एक IT का अगर बंदा है और वो ज़्यादा काम उसका ज़हनी होता है, टायर्डनेस उसको ज़हनी दिमागी उसकी फटीग उसे होने लग जाती है, तो फिर उसके काम में गलतियां पैदा शुरू होना हो जाती हैं। जब एक ड्राइवर है वो पूरी रात, अगर रात के 7-8 घंटे वो मुसलसल गाड़ी चलाकर आ रहा है, तो सुबह होने तक वो मेंटली भी थक चुका होता है, जिस्मानी तौर पर भी थक चुका होता है, उसे नींद की भी ज़रूरत होती है। तो उससे कोई ना कोई एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है, क्योंकि उससे थकावट की वजह से अब उसके जो हिस्से हैं और वो सही काम नहीं कर रहे, या उसे नींद आ जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या कोई मसला। तो ये किस वजह से होता है कि इंसान मुकम्मल तौर पर थक चुका है, अब ये मज़ीद काम नहीं कर सकता। जब हम एक थके हुए बंदे से और ज़्यादा काम करवाते हैं तो वो उसके लिए ही नुकसान होता है। इसलिए कहते हैं कि ट्रेनिंग में भी ओवर ट्रेनिंग से परहेज़ करनी चाहिए। हर चीज़ हद में रहकर अच्छी लगती है, एतदाल में रहकर अच्छी लगती है। हद से गुज़रने वाला कामयाब नहीं, और ये भी ना हो कि आप वो काम करें ही ना कि हम कहीं तक ना जाएं। तो काम करना भी है, हद से भी नहीं गुज़रना। मसल्स फटीग क्या होती है? मसल्स फटीग इज़ एन एथलीट्स inability to maintain their expected level of exercise in intensity. मसल्स फटीग का ताल्लुक़ अज़लात के काम करने की सलाहियत या इस्ताअत से होता है। इस किस्म की थकावट में हम इन असाबो अज़लात की माजूरी से दो चार हो जाती हैं, जो बड़े अज़लात की नॉर्मल कंट्रैक्शन में मुलविस होते हैं। मसल्स फटीग खिलाड़ियों के लिए एक संगीन मसला है, इससे कारकर्दगी पर मनफी असरात मरतब हो सकते हैं। अब मसल्स फटीग यानी कि हमारी अज़लाती थकावट, इसकी काज़िज़ क्या हैं, असबाब क्या हैं, क्यों हमारे अज़लात या हमारे मसल्स थकावट का शिकार होने लग जाते हैं?
اس کی پہلی وجہ ہے لیک آف انرجی ریسورسز، انرجی ریسورسز کی کمی۔ انرجی ریسورسز میں نے بتایا اے ٹی پی اور سی پی، یہ ہماری مسلس میں انرجی ریسورسز کا ذریعہ ہیں۔ ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ، اے ٹی پی ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ اینڈ سی پی از کریٹائن فاسفیٹ۔ جب ہم کوئی سرگرمی یا ورزش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے انرجی کے ذخائر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انرجی اے ٹی پی اور سی پی کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں انرجی کا بڑا سورس اے ٹی پی ہوتا ہے اور سی پی اس کا یعنی کہ کریٹائن فاسفیٹ اس کا لیول برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جب ان کی کمی ہو جاتی ہے تو انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ دوسری اس کی وجہ ہے تھکاوٹ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ انکریز لیکٹک ایسڈ، لیکٹک ایسڈ انکریز ہو جاتا ہے تو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ کچھ کیمیائی اجزاء جس میں ہائیڈروجن اور لیکٹک ایسڈ وغیرہ شامل ہوتے ہیں ورزش کے دوران بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلس کے سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مسلس کے سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی تو ہماری حرکت کم ہو جائے گی۔ جب ہماری حرکت کم ہو جاتی ہے ہم ساکن حالت میں آ جاتے ہیں اور ساکن حالت میں تھکا ہوا بندہ ہی زیادہ ہوتا ہے۔ انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، یہ انسان کی جسمانی لحاظ سے اس کی ایک قسم کی ایک اہم چیز بھی ہے کہ جب ہم اب مشین بھی ہے، ایک مشین لگاتار کام کرتی رہتی ہے تو اس کو بھی آرام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک بائک ہے، جب آپ بائک چلا رہے ہوتے ہیں اس میں پٹرول ڈلواتے ہیں، وہ گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا انجن لگاتار کام کرتا رہتا ہے۔ اگر 2 گھنٹے آپ لگاتار چلاتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن چند گھنٹے جب آپ 5-6 گھنٹے لگاتار چلاتے رہتی ہیں بائک کو تو پھر وہ بھی جواب دینے لگ جاتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی پرزہ نکل آئے گا، کوئی چیز خراب ہو جائے گی یا کچھ مطلب کہ مسئلے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ اب زیادہ کام نہیں لے سکتے آپ اس سے، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے، چاہے کوئی انسان ہے، کوئی ہیومن بینگ ہے، یہاں پر اب انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ایتھلیٹس کی بات ہو رہی ہے، کھلاڑیوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے آپ لگاتار کام نہیں لے سکتے۔ ہمارا انسانی جسم ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، انرجی ہوتی ہے، وہ جب انرجی لگ جاتی ہے تو ہمیں ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھکاوٹ کا بہترین حل ریسٹ ہے اور ریسٹ کی بہترین صورت نیند ہے۔ آپ نیند لیں، پورے 24 گھنٹے میں 9 گھنٹے آپ نیند لیں، آپ فریش رہیں گے۔ جب آپ 24 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹے سوتے ہیں یا 3 گھنٹے سوتے ہیں آپ فریش نہیں رہ سکتے۔ نیند آپ کے فریش رہنے میں اور آپ کی ایبلٹی کو زیادہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تھرڈ ہے ڈی ہائیڈریشن، اس سے مراد جسم میں پانی کا لیول کم ہو جانا۔ اگرچہ اس سے تھکاوٹ پر زیادہ اثر نہیں پڑتا لیکن پانی میں موجود نمکیات مثلاً سوڈیم اور پوٹاشیم ایسے نمکیات ہیں جس کی ہمارے عضلات کو ضرورت ہوتی ہے، ان کی کمی سے عضلات تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ اب ڈی ہائیڈریشن کیا ہے؟ ہم پانی پیتے ہیں، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے بندہ۔ 4 ہے انکریز ٹیمپریچر کی انکریز ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ شدید گرمیوں میں یا بالکل اگر منفی پر چلا جائے درجہ حرارت تو اس سے بھی انسان ڈی ہائیڈریٹ ہو سکتا ہے، اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو زیادہ گرمیوں میں اب پسینہ زیادہ نکلتا ہے، یورین خارج ہوتا ہے تو پھر اس سے ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ہمیں ہر تھوڑی دیر بعد پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فٹیگ کی 5ویں وجہ ہے الٹیٹیوڈ۔ ہر کوئی مطلب جانتا ہے کہ جب بلندی پر جایا جائے تو آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اس لیے جب کھلاڑی بلند مقام پر جا کر کھیلتے ہیں تو جلد تھک جاتے ہیں، کیونکہ اب بلند مقام جیسا کہ ہمارے سطح زمین سے اوپر کی طرف، یعنی کہ کوئی ایسا علاقہ جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر گراؤنڈز ہیں یا ایسا کچھ، تو وہاں پر جا کر جب کھلاڑی کھیلتے ہیں تو آکسیجن جو ہے ان کو کم ملتی ہے، کیونکہ آکسیجن کی زیادہ مقدار جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے اور جیسے جیسے اوپر جاتے جائے، جیسے اب ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اس کے کافی جب آپ اوپر چلے جاتے ہیں کئی فٹ تک اوپر تو پھر وہاں آکسیجن جو ہے وہاں نہیں ہوتی، تو آکسیجن کے سلنڈرز ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اب کھلاڑی جو مری کاغان سوات یا ناران وغیرہ جاتی ہیں تو انہیں وہاں پر کھیلنے میں مشکل پیش آتی ہے۔
تو مشکل وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اتنی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ ان کے اجسام، ان کے جسم جو ہیں وہ ان کے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، اس لیے انہیں جو ہے وہ زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن نئے لوگ اگر ایسے علاقوں میں جاتے ہیں تو انہیں بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ جی ہمارا آج کا ٹاپک ہو گیا کمپلیٹ. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اگر آپ کو اپنی کسی مشکل ٹاپک کی یا کسی اور چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، دین آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ فلاں چیز کی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، تو میں اس پر بھی ویڈیو بنا دیا کروں گی. اوکے، تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.